प्रेज द लॉर्ड। आए किताब मुकद्दस में से अंजील मुकद्दस को देखें और अंजील मुकद्दस में दूसरा करंथियों, कल हमने छठे बाब की 5वीं आयत तक खुदा के कलाम को देखा था। आज हम 6वीं से 10वीं आयत तक 5 आयत की तिलावत करेंगे। जहाँ तक खुदा हमें तौफीक देगा हम पढ़ेंगे। आप ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिए और आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद के साथ पढ़िए और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को दीजिए। उसी के नाम की भलाई कीजिए, उसी के नाम की शुक्रगुजारी कीजिए। आए दूसरा करंथियों उसका 6ठा बाब और उसकी 6ठी आयत से 10वीं आयत तक तिलावत करते। जी बिनिशा जी। दूसरा करंथियों 6ठा बाब 6ठी आयत से 10वीं आयत तक। पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूहुल कुद्स से, बेरया मोहब्बत से, कलामे हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेकनामी के वसीला से गो गुमराह करने वाली मालूम होते हैं, फिर भी सच्चे हैं। गुमनामों की मानित है तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानित है मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानित है मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानित है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानित है मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नदारों की मानित है तो भी सब कुछ रखते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज शुभ आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। खुदावंद ही भला है और उसी के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर जिदाउन को गुड मॉर्निंग कहते हैं कराची से। और पास्टर जिदाउन कैसे हैं आप? ठीक है। और माँ जी ठीक है। इससे अलावा अब्राहम ताहिर को गुड मॉर्निंग कहते हैं। शमाउन मसीह, बुजुर्ग शमाउन मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। अलीशा गिल को गुड मॉर्निंग कहते हैं। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं। और भी अगर कोई है तो उसे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। जुनैद को गुड मॉर्निंग कहते हैं, बिनिश। और आए खुदा की शुक्रगुजारी करें। जी, हम देख रहे थे दूसरा करंथियों उसका 6ठा बाब और उसकी 6ठी आयत से। तो आए खुदा के कलाम में से देखें 6ठे बाब की 6ठी आयत। हाँ जी, तो कल हम देख रहे थे कि पौलुस ने किस तरीके से खुदावंद की खिदमत की और हम देख रहे थे 3री आयत से 10वीं आयत तक एक्चुअली जो है वो पौलुस खिदमत में किरदार की बात करता है। तो आज ईमानदार का करैक्टर, लूज करैक्टर की वजह से खिदमत के ऊपर बहुत सारा हर्ज है, खादमों की भी और ईमानदारों की भी। तो पौलुस जहाँ पर वो मुनादी करता है वहाँ पर वो अपने करैक्टर की भी बात करता है। तो कल हमने एक्चुअली 3री आयत से कल हमने 6ठी आयत तक देख लिया था। आज 5वीं आयत तक। तो आज हम देखेंगे 5वीं आयत का ज़रा दूसरा हिस्सा देख लीजिए। जहाँ तक हमने देखा था कि मेहनतों से, तो वो कहता है मेहनतों से मैंने किया है, कोड़ों से मैंने खिदमत की है, हंगामों से, एहतियाज से, मुसीबत से, बड़े सब्र से। तो ये उसके करैक्टर की बिल्ट है जो 4थी आयत में और 5वीं आयत में। अगर आप 5वीं आयत की एक लफ्ज़ देखें, लिखा है बेदारी से। देखिए ज़रा 5वीं आयत में लफ्ज़ लिखा है बेदारी से। तो यहाँ पर एक और बात करता है, जहाँ पर उसने कोड़ों से की है, मेहनतों से की है, वहाँ पर बेदारी से भी उसने किया। तो ये बयान हर वक्त होशियार या चौकस रहने का है
یعنی ایک طرف تو ابلیس مکاری اور عیاری تھا اور دوسری طرف انسانی دشمن اس کو نقصان جو ہے وہ پہنچانے کی گھاٹ میں لگے رہتے تھے. سو اس لیے وہ کہتا ہے میں بیداری سے کیا کرتا ہوں, خدا کی خدمت کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد آگے لکھا ہے فاقوں سے. اچھا, جو ہماری خدمت کا معیار ہے وہ جو ہے وہ فرق ہے. ہم اور چیزوں کے ساتھ مل کر خدمت کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو کریکٹر بلڈ کرتی ہے وہ صبر کرتا ہے, مصیبت کرتی ہے, احتیاج کرتی ہے. مطلب کئی دفعہ ہماری بہت ساری احتیاجیں ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ رفع نہیں ہوتی تو بھی ہم اس میں خدمت کرتے ہیں. پولس یہ کہتا ہے کوڑے کھانے سے اور محنتوں سے, ہنگاموں سے, تو بیداری سے. تو اب یہ دیکھیں, یہ اصل میں یہ ایک مضبوط کردار کی پہچان ہے. آج اگر زندگی میں آپ کے کوئی مشکل آ جائے اور چرچ کو اگر کریکٹر کی بات کی جائے یا کریکٹر بلڈ کی بات کی جائے تو ہوتا کیا, لوگ بھاگ جاتے ہیں اور لوگ اپنے کردار کو بنانا نہیں چاہتے اور ان میں رہ کر ان سے خدمت نہیں کرنا چاہتے. مثال کے طور پر جو لکھا ہے میں بڑے صبر سے, مصیبت سے, احتیاج سے, تنگی سے, کوڑوں سے, ہنگاموں سے, محنتوں سے, بیداری سے. یہ کیسی زبردست چیز ہے. لیکن آج لوگ کیسے خدمت کرنا چاہتے ہیں, خوشی سے, روپے سے, پیسے سے, بنگلے سے, گاڑی سے, شہرت سے, عہدوں سے, تو پلیزنگ سے. جب تک لوگوں کی خوشامد آپ کرتے رہتے ہیں تو لوگ خوش رہتے ہیں. لیکن پولس کے پاس یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی وجہ سے وہ خدا کی خدمت کرتا ہو, لیکن ان حالات میں وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے. اور آیت 6 آیت پر ہم آتے ہیں, لکھا ہے پولس کہتا ہے پاکیزگی کے ساتھ. لکھا ہوا ہے پاکیزگی, جی پڑھ دیجیے ذرا 6 آیت. پاکیزگی سے, علم سے ہاں, اور تحمل سے, اور مہربانی سے, روح القدس سے, بے ریا محبت سے, کلام میں حق سے, خدا. اچھا ٹھیک ہے, تو یہاں تک آ جائے. تو یہاں پر اب دیکھیے کتنا کچھ ہے. اب کریکٹر میں ایک بہت بڑی بات ہے اور وہ یہ ہے, پولس کہتا ہے پاکیزگی کے ساتھ خدمت کرتا ہوں. جہاں پر لکھا ہے نا کہ میرے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں گے, میرے لوگ روح اور سچائی سے پرستش کریں گے. اس کا ایک مطلب ہے کہ پاکیزگی میں ڈھانپی ہوئی پرستش کریں گے, پاکیزگی میں ڈھانپی ہوئی پرستش کریں گے. پاسبل ہے کہ آپ اس راہوں میں چلتے ہوئے, پاسبل ہے کہ یو کین فیل ڈاؤن, اٹ از پاسبل کہ آپ چلتے ہوئے گر جائیں, لیکن صادق 7 بار گرتا ہے, خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی گرا ہی رہتا ہے اور ناپاکی میں خدمت کرتا ہے تو یہ کریکٹر کی بات نہیں ہے. کریکٹر میں خدا پاکیزگی کو لے کر آتا ہے. میں لاسٹ ایک پیغام ہے میرا فیس بک پر, لاسٹ میں نے ہماری جو کلیسیائی منتھلی روزہ تھا اس پر میں نے شیئر کیا تھا کہ وٹ ول گیٹ ان پریزنس آف گاڈ, تو خدا کی حضوری میں ہمیں کیا ملے گا. تو اس میں جو پہلی چیز خدا سے جب آپ انکاؤنٹر ہوتے ہو تو یو وانٹ ٹو میک آ ہولی, تو آپ کو پاکیزگی ملتی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ پاکیزگی کے ساتھ, یعنی خالص. پاکیزگی کا مطلب ہے خالص نیت, پوری دیانتداری کے ساتھ. اس پر کبھی بد اخلاقی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ پاکیزگی کے ساتھ خدمت کرتے ہیں. آئے ذرا آگے چلتے ہیں. پھر خدمت علم سے ہوتی ہے. کیا لکھا ہے؟ علم سے. تو یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جہالت کی خدمت نہیں تھی, بلکہ اس علم سے ہے جو خدا نے عطا کیا ہے. واہ. اور یہاں پر سیکولر ایجوکیشن کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر سیکرٹ کی بات, سیکرٹ آف گاڈ, مسٹری آف گاڈ. وین ول یو گو ود گاڈ اور واک ود گاڈ, دین گاڈ ول گیو یو مسٹری اور سیکرٹ ہیز ورڈز. تو خدا ایسا کرتا ہے کہ وہ آپ کو دیتا ہے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہے جو مجھ سے دعائیں کرتا ہے تو میں اس پر گہری گہری باتیں جو ہیں وہ کھولتا ہوں اور اسے اپنے علم سے آشنا کرتا ہوں. سو اس کا ثبوت پولس کے خطوط میں الہ سچائی کی وسعت ہے. جب وہ کہتا ہے میں علم سے بات کرتا ہوں
تو علم سے خدا کی خدمت کرتا ہوں. تو یہ علم کے ساتھ ہے. آج اگر دیکھا جائے ایماندار کس طریقے سے خدا کی خدمت کے اندر اس کا کردار نظر نہیں آتا, اس کردار میں علم نظر نہیں آتا, اس کردار میں پاکیزگی نظر نہیں آتی, اس کلام میں بیداری نظر نہیں آتی جس سے ابلیس اور اس کے حملوں سے بچنے کی کوئی بات ہو, محنتیں نظر نہیں آتی, اور ہنگاموں میں, قید میں, تنگی میں, احتیاج میں, مصیبت میں, صبر میں نے دیکھا ہے ان جگہوں پر لوگ بھاگ جاتے ہیں. لیکن جب آپ مضبوط کردار کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر آپ ان جگہوں پر قائم ہوتے ہیں. آئیں ذرا دیکھیے آگے لکھا ہے تحمل, لکھا ہوا ہے تحمل, کیا لکھا ہے پڑھی, تحمل سے, بس ہر لفظ کو دائرے کر دیجئے. تحمل سے, احتیاج سے, مصیبت سے. دیکھیں تو خدا کی خدمت یہ ایک مضبوط کردار کی, اور آج آپ کو پتہ ہے آج ایک مضبوط کردار کی ضرورت ہے ہر شخص کو. اور آج چرچ میں بڑے کمزور کردار کے لوگ ہیں, اور کب کہاں کس وقت چھوڑ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, تو آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. وہ میں ان دنوں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے ممی ڈیڈی والے بچے آج ہم نے شاگرد, ہم نے ایماندار پالے ہوئے ہیں. آپ جب تک ان سے اچھے سے رہیں گے تو وہ رہیں گے, ادروائز جب ان حالات میں آئیں گے, کریکٹر بلڈ کی بات ہوگی تو وہ بھاگ جائیں گے. جس صبر سے وہ ان کے گناہوں اور ناکامیوں کو برداشت کرتا رہا وہی اس کے تحمل کا ثبوت ہے. کس کے؟ کرنتھس کی کلیسیا کے ناکامیوں کو اور ان کے گناہوں کو برداشت کرتا رہا. یہ پولوس رسول کے تحمل کی بات ہے. پولوس آگے کہتا ہے مہربانی سے. اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اس نے پوری بے غرضی سے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر رکھا تھا. مہربانی سے وہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ محبت کا رویہ رکھتا تھا اور ان سے ہمدردی کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا. اب یہ چیزیں آج صبح میری دعا ہے کہ خدا کل سے ہم سے یہی کلام کر رہا ہے. میری دعا ہے کہ خدا جہاں کہیں ہماری زندگی میں ان چیزوں کی کمی ہے تو خدا ان کو ہماری زندگی میں رکھے, تاکہ ان چیزوں سے ہماری خدمت میں ایک مضبوط کردار نظر آئے. جب ہم مہربانی سے لوگوں سے پیش آئیں, خدا مہربان ہے. جب ہم تحمل کریں, بہت ساری چیزیں دائیں بائیں ہمارے پیاروں میں, ایمانداروں میں بہت ساری چیزیں, غلط رویے, غلط ایٹیٹیوڈ اور غلط چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں تحمل کرنا چاہیے. اور علم کی روشنی خداوند سے مانگے, اور پاکیزگی اور یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. پھر ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے روح القدس سے. کس سے؟ روح القدس سے. اچھا میں نے دیکھا آج لوگ یہ بات پتہ کہاں پر جا کر آئی ہے. اگر آپ کاؤنٹ کریں بڑے صبر سے, یہ پہلا لفظ ہے بڑے صبر سے, تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کریکٹر بلڈ تھنگس کے بعد وہ کہتا ہے روح القدس سے. اچھا آج میں نے دیکھا ہر شخص کہتا ہے آئی ایم سروڈ بائی دا ہولی اسپرٹ. ایوری باڈی شاؤٹنگ اینڈ سیئنگ اباؤٹ دا ہولی اسپرٹ. تو ہر ایک شخص روح القدس کی بات کر رہا ہے, لیکن جب روح القدس کی جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے بعد لوگ جب اس کے کردار پر غور کرتے ہیں تو اس کے اندر صبر نظر نہیں آتا, اس کے اندر احتیاج میں خدا کے ساتھ وفاداری نظر نہیں آتی, مصیبت میں نظر نہیں آتی, کوڑوں کی وہ بات نہیں کرنا چاہتا, اور ہنگاموں میں وہ قائم نہیں رہتا, محنت نہیں کرتا, اور پاکیزگی کے بغیر ہوتا ہے, علم سے خالی ہوتا ہے, تحمل نہیں ہوتا, تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ how can he is moving in Holy Spirit. If you are moving in Holy Spirit, must Holy Spirit build your character. تو روح القدس بلا شبہ مطلب یہ ہے کہ پولوس جو کچھ بھی کرتا تھا روح القدس کی قدرت سے اور اس کے متعی رہ کر کرتا تھا, تھرو دا ہولی اسپرٹ. دیکھیں اگر آپ کے پاس صرف کریکٹر ہے, ہولی اسپرٹ نہیں ہے, تو آپ کچھ نہیں کرتے. بڑے بڑے دنیا میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, بڑے اچھے کردار کے مالک ہیں, نیک ہیں,
لیکن یاد رکھیے روح القدس ہمیں امپاور کرتا ہے اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے. اگر آپ میرے سنڈے کے پیغام کو سنیں تو اس میں نے بتایا کہ کس طریقے سے روح القدس ہمارے چلنے میں، ہمارے خیال میں، ہمارے بولنے میں، ہمارے ہدایت کرنے میں، ہمیں بیٹا کہلانے میں، ہمیں وراثت میراث میں شامل ہونے کے لیے، دکھ اٹھانے کے لیے، جلال میں، سب کمزوریوں میں وہ ہماری کس طریقے سے مدد کرتا ہے. تو روح القدس اس طریقے سے مدد کرتا ہے. آگے لفظ لکھا ہے بے ریا محبت سے، بے ریا محبت سے. واہ! پولس کی زندگی میں دوسروں کے لیے محبت بہت نمایاں تھی. اس محبت میں بناوٹ یا دکھاوے کا شبہ تک نہیں تھا. یہ محبت بالکل خالص تھی اور اس کے اعمال اور اطوار سب اس کے تابع تھے. دیکھیے خود غرضی کی محبت ہے. لوگ اگر آج کسی کو کال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے. لوگ اگر آپ کسی کو ملنے آتے ہیں تو اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے. لوگ اگر آج کسی کے ساتھ ہیں تو وہ غرض کے ساتھ ہے. بے ریا محبت سے لوگ آج خالی ہیں. اور یہ کریکٹر کی بہت بڑی جو ہے خوبی ہے کہ آپ کسی کو بغیر غرض سے محبت کریں اور تعلق رکھیں اور آگے بڑھیں. بے ریا محبت جو ہے وہ پولس کی زندگی میں ہے. پھر اصل میں وہ یہ بات کہتے یو کین چیک دس آل تھنگس ان مائی لائف، یو کین چیک اٹ. تو جب وہ کہہ رہا ہے ان کو تو وہ کہتا ہے کہ آپ چیک کر لو میں کس طریقے سے تمہارے ساتھ ہوں. آئیں ساتھیاں دیکھیں کلام حق سے، کلام حق سے، کلام یعنی پولس کی خدمت کی خصوصیت یہ بھی تھی. یہ آپ کو بتاؤں وہ 14 خطوط لکھ گیا اور لوگ بچ گئے اور کلیسیائیں قائم ہو گئی اور اس کے پاس مکاشفہ تھا. اصل میں اس کلام، وہ خالی کلام نہیں. دیکھیں آج کئی لوگ ہیں وہ کلام سنا رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، کلام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کیا وہ حق کے کلام کو بیان کر رہے ہیں؟ یعنی کہ کلام حق کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی ساری خدمت دیانتداری سے کرتے ہیں. اور یہ خدمت اس پیغام سے مطابقت رکھتی تھی جس کی وہ منادی کرتے تھے. پہلی تو بات یہ اس میں ہو کہ وہ حق کی منادی، کلام میں حق کی، جو کلام میں سچائی ہے اس کی منادی کرتے. دوسرا وہ کلام جو شیئر کرتے ہیں کیا وہ کلام ان کی اپنی زندگی میں ہے؟ تو یہ کلام حق کی منادی کرنا ہے. آگے خدا کی قدرت سے، خدا کی قدرت سے. واو ونڈرفل، سائن آف ونڈرس. تو آج میری دعا ہے کہ آپ کی خدمت میں خدا جہاں پر کلام رکھے، جہاں پر کلام حق رکھے، جہاں پر پاکیزگی رکھے، جہاں پر روح القدس کی موومنٹ لوگ دیکھیں، وہاں پر خدا کی قدرت. اس کا مطلب تو واضح ہے کہ رسول اپنی طاقت اور قوت سے نہیں کرتا تھا بلکہ اس قوت پر انصار کرتا تھا جو خدا عطا کرتا تھا. بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں ان معجزوں کی طرف اشارہ ہے جن کے کرنے کی توفیق رسول کو عطا ہوئی تھی. تو یہاں پر دو ہیں کہ وہ معجزات بھی ہیں اور خدا کی طاقت پر بھروسہ بھی ہے. تو ڈائنامیٹ پاور جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرے. آج صبح میری دعا ہے کہ خداوند ہماری خدمت میں تو ڈائنامیٹ پاور کو رکھ تاکہ لوگوں کے پرابلمز قدرت کے ساتھ بھی حل ہوں. آگے لکھا ہے راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے. اب دیکھیں مجھے یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو آج کا ایماندار ڈھونڈ رہا ہے، جو آج کا بلیورز جو ہے، خادم جو ہے وہ آج کا خدمت میں ڈھونڈ رہا ہے. تو ان ساری چیزوں سے آپ خدمت کر سکتے ہیں اور یہ سارے ہتھیار جو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کردار کے ہیں. تو ان ہتھیاروں کا بیان افسیوں 6 باب کی 14ویں سے 18ویں آیت میں. نکال لیجئے افسیوں 6 باب 14ویں سے 18ویں آیت میں. وہ کہتا ہے راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلہ سے. اب چونکہ یہاں پر ایک ہتھیار کی بات نہیں کہ ہم یہیں پر اس کو دیکھ لیں، لیکن چونکہ جب وہ راست بازی کے ہتھیاروں کی بات کرتا ہے، ٹو مچ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسپرچول اور رائچس ویپنس کی بات وہ کرتا ہے، تو اس کو آئے ذرا دیکھیے افسیوں 6 باب 14ویں سے 18ویں آیت ذرا دیکھیے. یہ ہتھیار اس کے اندر تھے، ان سے خدا کی خدمت کرتا تھا. تو آج میری دعا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو بھی یہ ہتھیار دے اور میں اور آپ بھی مضبوط کردار کے ساتھ خدا کی خدمت کریں. جی پڑھ دیجیے. بس سچائی سے اپنی کمر کس، سچائی، ہاں جی،
कसकर और रास्तबाजी का रास्तबाजी, लगा कर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी अंजील की खुशखबरी की। कौन जाएगा? खुदावन मुझे भेज, मैं हाजिर हूँ। आगे तैयारी के जूते पहनकर सॉरी जी 18वीं आयत तक। और उन सब के साथ ईमान की ईमान सिपर लगा कर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात को खुद और रूह की तलवार से जो खुदा का कलाम है कलाम ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। होगी जी। तो ये तकरीबन ये तकरीबन 7 जी होगी 18वीं। तो ये तकरीबन 7 हथियार हैं, और हो सकता है कम या ज्यादा भी हो, लेकिन जो मैंने अब काउंट किए वो तकरीबन 7 हथियार हैं। तो कितने खूबसूरत है, ईमान की ताकत से, सच्चाई से, दुआ से, कलाम हक से और निजात से। तो इनसे जो है वो खुदा की खिदमत करता था। तो ये करैक्टर के अंदर थे उसके। आए ज़रा देखिए, तो इससे एक राष्ट्र खरे और असूल क़वायद की पाबंदी की ज़िंदगी की तस्वीर सामने आती है कि किसी ने क्या खूब कहा है। ये जो उसने कहा ना कि मैं रास्तबाजी के हथियारों से खुदा की खिदमत करता हूँ, तो किसी ने क्या खूब कहा है वो ज़रा सुन लीजिए कि जब कोई शख्स अमली रास्तबाजी से मुलव्वस होता है तो नाकाबिले गिरफ्त होता है। हालेलुया, रब्बा रब्बा लका शद्दा रब्बा। जब आप अमली किरदार से इन सारी चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं तो रास्तबाजी से आप मुलव्वस होते हैं, और जब आप रास्तबाजी से मुलव्वस होते हैं तो नाकाबिले गिरफ्त होते हैं। कोई फिर आपको गिरफ्त नहीं कर सकता, आप किसी की गिरफ्त के अंदर नहीं आ सकते। अगर हमारा ज़मीर खुदा और इंसान की तरफ से बेइल्ज़ाम है तो इब्लीस का निशाना नहीं बन सकता। रब्बा लखा शदारा हिब्बा रब्बा रब्बा लखा शदारा बरा। खुदा आज शुभ इस मजबूत किरदार के अंदर हमें चलने के लिए अपने खुदा जिंदा यीशु की को सर्व करने के लिए ये ब्लेसिंग दे। और आगे लिखा है, कौन सी आयत हम पढ़ रहे हैं? इसी में लिखा है जो दाहिने या बाएं हैं। लिखा है जो दाहिने या, हाँ जी पढ़ दीजिए। रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से 7वीं आयत जी 6 बाब की। कलामे हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाहिने बाएं हैं। अच्छा, जो दाहिने और बाएं हैं। इस तरकीब के बिल्कुल सही मायनों के बारे में कुछ शक पाया जाता है। जो दाहिने या बाएं हैं, यानी एक इम्कानी मतलब ये है कि कदीम तर्ज जंग में तलवार दाएं हाथ में और ढाल बाएं हाथ में होती थी। तलवार जारहाना जंग की और ढाल मदफाना जंग की अलामत है। जेर नज़र सूरत हाल में पौलुस कह रहा है कि अच्छा मसीही चाल चलन मजबूत जाहरियत भी है और मुसर दिफा भी है। यानी कि दाएं से बाएं, क्या लिखे हैं? जो दाहिने और बाएं है। अच्छा, क्या है? एक हमला करने वाला और एक दिफा करने वाला हथियार है। तो मतलब आप अपनी जिंदगी में, अपने करैक्टर में, अपने चाल चलन में मजबूत जाहरियत और मुसर दिफा, यानी कि अपने किरदार से आप एक ज़बरदस्त हमला भी करते हैं और अपने किरदार से आप एक ज़बरदस्त दिफा भी करते हैं। तो करैक्टर जो है वो जंग, हमला करने और दिफा करने का एक मजबूत जो है वो मसीही ज़िंदगी में हथियार है। आए 8वीं और 9वीं आयत को हम जो है वो कल देखेंगे। अब आए, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, या फिर 8वीं आयत देख लेते हैं। आयत 8 ta 10 जो है पौलुस उन वाज़े तकाबलों का बयान करता है जो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में पाए जाते थे। तो इसको हम जो है वो
कल देखेंगे। अब आए हम अपने सरों को झुकाएं, क्योंकि अब तक तो ये पौलुस की बात हो रही थी कि उसकी ज़िंदगी में कैसे उसने खुदा की खिदमत की, लेकिन कल 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत में मसीह की ज़िंदगी में हम देखेंगे कि किस तरीके से मुकाबला करते हैं उससे, तो उसकी खिदमत में क्या पाए जाते थे, इसको हम देखेंगे कल। तो सच्चे शागिर्द को हर किस्म के नशेबो फराज का तजर्बा होता है। इफ़ यू आर ट्रू डिसाइपल देन यू विल एक्सपीरियंस, देन यू हैव एवरी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, राइट। तो आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देंगे और मेरी इल्तमास है बिनिश से कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। आप जितने ऑनलाइन हैं हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। कल जो है वो ascension of Christ है, ascension of Jesus है, और ईद साउद है, यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, उसकी इबादत है। इस इबादत को अपने बच्चों, घराने, ख़ानदान के साथ मिलकर ज़रूर चर्च में कीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि जहाँ यीशु कुंवारी से पैदा हुआ और जहाँ यीशु बेगुनाहों के लिए मसलूब हुआ, जहाँ यीशु मरा और मुर्दों में से जी उठा, वहाँ पर एक बहुत अजीम बात यह है जो किसी के पास नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाया गया। तो ईद साउद का मतलब है कि यीशु जिंदा आसमान पर उठाया गया। हम इसलिए इस दिन इबादत करना चाहते हैं कि हमारे बड़ों, बुजुर्गों, माओं, बेटों, बहनों सबको इस बात का इल्म हो कि यीशु आसमान पर जिस तरह गया है उसी तरह वापसी आएगा। तो लेकिन इसको कैसे दोहराया जाए, तो एक इबादत उसका बहुत बेहतरीन तरीका है कि इबादत रखी जाए ताकि लोग उस इबादत में आएँ और हम इकट्ठे इबादत करें और ये क्वेश्चन रेज हो कि आज इबादत क्यों कर रहे हैं, तो ये बात हमें पता लगे कि जो यीशु जिस तरह आसमान पर गया उसी तरह वापसी भी आएगा। आए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।